بادشاہ سلامت صبر کریں اور اس میں بھی کوئی خیر ہوگی اللہ کی طرف سے، کوئی بات نہیں، صبر کریں۔ تو بادشاہ کو غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا میری انگلی کٹ گئی ہے، تو مجھے کہتا صبر کریں، اس میں خیر ہوگی، اس میں کیا خیر ہے، میری تو انگلی کٹ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، کل بھی ایک بیان کی تھی، آج بھی ایک بیان کرتا ہوں کہ ایک علاقے کے اندر ایک بادشاہ تھا۔ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا ناظرین، یہ بڑے ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، ان کو وہ لوگ پسند ہیں جو خوش آمدی ہوں، جو واہ واہ کرنے والے ہوں، جو تعریف کرنے والے ہوں، جو جی حضوری کرنے والے ہوں، ہر معاملے میں جی آپ بالکل ٹھیک۔ تو ایسے جو خوش آمدی ہوتے ہیں وہ بادشاہ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سے آپ دیکھیں گے لوگ بھی ان کو، ایسے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں جو ٹوکے، جو صحیح مشورہ دے، جو صحیح بات کرے، وہ بادشاہوں کو پسند نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ان کو سائڈ پہ کرو۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی کہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھل کاٹ رہا تھا چھری سے، تو پھل کاٹتے ہوئے اس کی انگلی کٹ گئی۔ تو جب انگلی کٹی تو بڑے غصے میں آیا اور شور شرابہ کرنا شروع کر دیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، غصے میں آ گیا۔ تو وہاں اس کا جو وزیر تھا، خاص وزیر اعظم، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے بادشاہ سلامت کو کہا بادشاہ سلامت صبر کریں اور اس میں بھی کوئی خیر ہوگی اللہ کی طرف سے، کوئی بات نہیں، صبر کریں۔ تو بادشاہ کو غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا میری انگلی کٹ گئی ہے، تو مجھے کہتا صبر کریں، اس میں خیر ہوگی، اس میں کیا خیر ہے، میری تو انگلی کٹ گئی ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اب کٹ گئی ہے، خیر اسی میں ہی خیر ہے، آپ صبر کریں۔ بادشاہ کو غصہ چڑھا، اس نے کہا وزیر کو جیل میں ڈال دو۔ تو ناظرین وزیر کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو بادشاہ سلامت کچھ عرصے بعد جو ہے جب ٹھیک ہو گئے، انگلی ان کی کٹ گئی تھی، یعنی 4 انگلیاں رہ گئی تھی 5 کی جگہ، تو وہ شکار پہ گئے۔ تو شکار پہ جا رہے تھے، تو شکار کرتے ہوئے وہ بھٹک گئے اور ایک جگہ پہنچے، تو وہاں پر ایک قبیلے نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ان کو اپنے علاقے میں لے گئے، اور علاقے میں لے جانے کے بعد تو وہاں کا جو پجاری تھا اس نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی بڑا ہی صحت مند اور زبردست آدمی ہے، تو ہم اس کا چڑھاوا چڑھائیں گے، اس کو قربان کریں گے اپنی دیوی کے آگے۔ تو وقت جگہ طے ہو گئی۔ تو جب اس کو لے کے آ رہے تو ان کی ایک روایت تھی کہ پہلے وہ چیک کرتے تھے جس کا چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، جس کی بلی دے رہے ہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہے نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب بادشاہ کی پورے جسم کا ٹٹولا، تو ٹٹولتے ہوئے جب اس کے ہاتھ چیک کر رہے تھے تو دیکھا کہ ہاتھ تو اس کے 5 انگلیاں نہیں بلکہ 4 انگلیاں، ایک انگلی کٹی ہوئی ہے۔ تو وہ تو بڑا پجاری تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے ڈیفیکٹڈ ہے، اس میں داغ ہے، تو ہم اپنی دیوی کے آگے ایسے شخص کو بلی نہیں چڑھا سکتے جس کے اندر عذر ہو، معذور ہو۔ تو یہ تو اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، معذور ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ یار، وہ جب آیا اس نے کہا یہ تو میرے جو وزیر نے کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا کہ انگلی کٹی ہے، خیر ہے، اسی میں ہی کوئی بہتری ہوگی، تو آپ صبر کریں۔ تو بڑا خوش ہوا، اس نے وزیر کو نکالا اور وزیر کو بلایا اور وزیر کو کہا کہ تم نے اس وقت بات بالکل ٹھیک کی تھی اور میں نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن آج میں سمجھ چکا ہوں، اور تم بہت ہی سمجھدار آدمی ہو، اور یعنی تم نے اس وقت جو مجھے کہا اس میں خیر ہوگی، تو یہ خیر ہوئی کہ میری جان بچ گئی۔ اس انگلی کے چکر میں میری گردن کٹ رہی تھی، تو آج گردن بچ گئی، انگلی کی خیر ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے بھی جیل جانے کی خیر تھی۔ اس نے کہا تمہارے جیل جانے میں کیا خیر تھی؟ اس نے کہا یہ خیر تھی کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی پکڑا جاتا، تو جب وہ آپ کو دیکھتے کہ آپ کے اندر نقص ہے، آپ کی انگلی کٹی ہوئی ہے، تو وہ مجھے پکڑ لیتے، کہتے بھئی یہ بھی وزیر اعظم ہے، بڑا آدمی ہے، اس کو پکڑو، اور مجھے کہتے کہ اس کو چیک کرو، تو میری تو انگلی نہیں کٹی، میں تو بالکل صحیح سالم ہو، تو وہ میری بلی چڑھا دیتے۔ تو لہذا میرے جیل جانے میں بھی خیر تھی، آپ کی انگلی میں بھی خیر، میرے جیل جانے میں بھی خیر۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد کہ انسان کی زندگی کے اندر جو بھی معاملہ ہوتا ہے نا، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے نا، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہر چیز کے اندر اب آپ نے خیر کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ آپ جب اس میں خیر کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ بھئی آدمی کہے کہ جی وہ سر پہ اٹھا لے، چھوٹے چھوٹے معاملے کے اندر اتنا سر پہ اٹھا لے اور شور مچائے اور رولا مچا دے۔ تو لہذا ہر معاملے کے اندر اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے خیر کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن ہماری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔